اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ میں دیہاتی اور بدوی عراب کا تفصیلی ذکر۔ دیہاتی منافقین اپنے کفر و نفاق میں شدید ہوتے ہیں اور اللہ کے نازل کردہ احکام سے غافل ہوتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا وَأَجْدَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ آیت 97۔ دیہاتی منافقین انفاق کو بوجھ جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور اسلام کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ آیت 98۔ منافقین عراب کو دورہ عذاب دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ آیت 101۔ دیہاتی بدوی عراب ہیلے بہانے تراش کر کے میدان جنگ سے رخصت لیتے ہیں۔ وَجَعَلَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آیت 90۔ بعض دیہاتی بدوی عراب سچے اور مخلص مومن بھی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آیت 99۔ جہاد میں شرکت نہ کرنے والے دیہاتی بدوی اور عراب کو سمجھایا گیا کہ جہاد میں ہر قدم پر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ آیت 120۔ سورۃ التوبہ کا نظم جلی۔ سورۃ التوبہ 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ چوتھا طویل پیراگراف منافقین سے متعلق ہے، جس میں منافقین کو مخلص صحابہ کے کردار کی جھلکیاں بار بار دکھائی گئی ہیں۔ آیات 1 تا 28 پہلے پیراگراف میں بنی اسماعیل یعنی مشرکین اور دیگر عرب کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ مشرکین عرب اور کفر کے اماموں سے جہاد قتال کا حکم دیا گیا۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ آیت 5۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ آیت 12۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ آیت 14۔ قریش کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ شکنی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی سازشیں کی۔ نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ آیت 13۔ تولیت کعبہ سے قریش مکہ کو معزول کیا گیا۔ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر نماز اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے والے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے سچے مومنین اور مجاہدین ہی خانہ کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔ آیت 18۔ مسلمانوں کو دین کی ترجیحات بتائی گئیں۔ اللہ اور رسول اور جہاد کو رشتہ داروں اور دنیا کے دیگر جمیلوں پر ترجیح دی جانی چاہیے یا پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آیت 24۔ جنگ حنین کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا اور مشرکین مکہ کو نجس قرار دے کر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ بھی دراصل ان کی تولیت کعبہ سے معزولی کا اعلان تھا۔ آیت 28۔ آیات 29 تا 35 دوسرے پیراگراف میں بنی اسرائیل اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ اہل کتاب سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ آیت 29۔ اس اہل کتاب کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی اور حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر مشرک بن گئے ہیں۔ آیت 30۔ انہوں نے لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے والے بخیل علماء اور صوفیہ کی منمانی باتوں کو حلال و حرام سمجھ لیا ہے۔ تورات کے تقابل کر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو اپنا رب اور حاکم
شعارے بنا لیا۔ آیت 31، ایسا دنیا پرست علماء اور رہبان کو دوزخ کے عذاب کی نوید سنائی گئی۔ ایسے دنیا پرست علماء اور رہبان کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ آیت 35، آیات 36 تا 41 تیسرے پیراگراف میں ترغیب جہاد ہے اور ترک جہاد پر استبدال قیادت اور عذاب علیم کی دھمکی ہے۔ مشرکین مکہ کے جرائم گنوائے گئے، انہوں نے نسی کی بدعت ایجاد کی، اللہ کے کیلنڈر میں منمانی تبدیلی کرتے رہے، ان کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنی ضروری ہے۔ آیت 37، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، ثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ گئے۔ آیت 38، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو۔ آیت 41 کے الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون استبدال، جہاد نہ کرنے پر عذاب علیم اور استبدال کی دھمکی دی گئی۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آیت 39، سورۃ محمد کی آخری آیت میں بھی یہ قانون بیان کیا گیا کہ بخیل قوموں کو بھی زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دکھایا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا ہو کر رہا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ آیت 40، آیات 42 تا 127 چوتھے پیراگراف میں منافقین کے خلاف فرد جرم ہے اور ان سے جہاد کا حکم۔ منافقین کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، وہ بلا عذر شرعی جنگ سے رخصت طلب کرتے ہیں، فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کا ماضی بھی داغدار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرفت کی گئی کہ انہیں آپ نے رخصت کیوں دی، لما اذنت لہم۔ آیت 43، مسلمان احدی الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور حاصل کریں گے، فتح یا شہادت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو راست یا بالواسطہ مسلمانوں کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا۔ آیت 52، ایمان کے بغیر ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آیت 53، منافقین تقسیم صدقات کے معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ منافقین کے لیے نہیں بلکہ اس کی خاص 8 مدات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ زکوٰۃ کی 8 مدات، زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف فقراء، مسکینوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ پھر یہ گردنوں کے چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافر نمازی میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ آیت 60، منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا گیا اور انہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی نئی صورت ان کے دل سے رازوں کا پول نہ کھول دے، ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ آیت 68، منافقین کو تاریخ کی مجرم قوموں کا انجام سے ڈرایا گیا۔ آیت 70، مخلص مومنین صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی صفات بتائی گئی، انہیں جنت کی بشارت دی گئی اور انہیں کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 73، منافقین کا بخل، منافقین کا پول کھولا گیا، ان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، مال آنے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ غریب لیکن فیاض مسلمانوں کے انفاق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت 79، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صاف بتا دیا گیا کہ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کیا جائے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت 80، جنگ تبوک میں گرمی کی شدت کا بہانہ کر کے جہاد میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 84، اور اس کے برعکس مخلص مجاہد صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے کردار ان کے اجر پر روشنی ڈالے گی۔ آیت 89، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منافقین کی اموال و اولاد سے دھوکہ نہ کھائیں۔ بدوی اور دیہاتی منافقین کی رخصت طلبی پہ گرفت کی گئی، میدان جنگ سے صرف مریضوں اور کمزور لوگوں کو رخصت دی جا سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اسلامی ریاست کے وفادار ہوں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ آیت 91، بلا عذر جنگ سے رخصت طلب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ آیت 95، بدوی عربوں کی مختلف قسمیں، بعض دیہاتی ناواقفیت کی وجہ سے کفر و نفاق میں شدید ہوتے ہیں۔ آیت 97، بعض دیہاتی منافقین بوجھ اور جرمانہ سمجھ کر انفاق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ آیت 98، بعض دیہاتی سچے اہل ایمان ہوتے ہیں، انصار و مہاجرین میں سے سابقون الاولون ایسے مخلص ہیں کہ اللہ سے
وہ راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 100۔ ان کے برعکس مدینہ کے اندرونی اور مدینہ کے اطراف کے بیرونی منافقین کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت 101۔ وہ لوگ جن سے نیکیاں بھی ہوئیں اور کچھ گناہ بھی، ان پر اللہ نظر عنایت کر سکتا ہے۔ آیت 102۔ منافقین کی مسجد ضرار میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 107۔ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور اس کے مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی فضیلت بیان کی گئی۔ آیت 108۔ جہاد کی بیعت اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مجاہد مومنین سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آیت 111۔